الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ معراج کے سفر سے متعلق یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا سفر کیوں کرایا، اس کی کیا وجہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج، یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی سفر تھا، اس پر بھی کچھ باتیں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ آج معراج کا واقعہ اختصار کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے مسلسل غم کے واقعات پیش آئے۔ حضرت ابو طالب جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چہیتے چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، بڑے ہی محسن تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور طائف والوں کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ معراج کا سفر ہوا ہے۔ اکثر علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت فرما کر
تشریف لے جانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں آرام فرما رہے تھے، بعض میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، بعض احادیث میں ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو باہر والا حصہ ہے، حتیم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ محدثین کرام نے تمام روایات کو جمع کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان شعب ابی طالب ہی میں تھا، وہیں آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے، دروازے سے داخل نہیں ہوئے بلکہ چھت سے اندر داخل ہوئے۔ اللہ پاک نے چھت کو کھول دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ گہری نیند میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے آپ کو مسجد حرام لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی حتیم میں۔ حتیم کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے میں حجر اسود ہے، اس کے 6-7 فیٹ کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس سے تھوڑے آگے چل کر مقام ابراہیم ہے، اس کے بعد جو دوسرا کونا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور ایک کونے تک، تیسرے کونے تک ایک ہاف راؤنڈ سرکل ہے، اس حصے کو کہا جاتا ہے حتیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی اور مکہ والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تعمیر کو مکمل کیا جا سکے، اگرچہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، لیکن اللہ کا گھر ہے، حرام کا مال اس میں نہیں لگایا۔ جتنا پیسہ تھا اتنے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور باقی حصے کا صرف باؤنڈری بنا دیا۔ وہ حصہ اسی طرح باقی رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ نے بھی اس حصے کو اسی طرح باقی رکھا ہے۔ وہ جو ہاف راؤنڈ سرکل کا ایریا ہے جس میں تقریباً 200 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، 200 آدمی اس ہاف راؤنڈ سرکل کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس سے کچھ کم، لیکن 300-400 آدمی گھس جاتے ہیں۔ جب طواف کرنے لوگ جاتے ہیں، طواف سے فراغت ہو جاتی ہے، حتیم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گھس جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس حتیم میں، اس ہاف راؤنڈ سرکل میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا۔ دنیا کا کون ایسا مسلمان ہے جو کعبۃ اللہ تک جائے اور اندر جانے کا ارادہ نہ رکھے؟ ہر آدمی کا دل یہ چاہتا ہے
کہ اللہ نے مجھے یہاں خانہ کعبہ تک بلا لیا ہے، کاش کہ یہ سونے کا دروازہ کھل جاتا، میں بھی اندر جا کر جس طرح بادشاہ لوگ جاتے ہیں، وزیر لوگ جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی وہاں جانے کا موقع ملتا ہے، ہم جیسے فقیر لوگوں کو بھی اندر جانے کا موقع مل جائے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی تمنا کرے گا، ہر آدمی کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جائے گا تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس میں جو آدمی نماز پڑھے گا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جگہ کو دیکھنا چاہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا ہے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ جگہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ حتیم میں چلا جائے۔ حتیم کا جو حصہ ہے ہاف راؤنڈ سرکل، یہ وہی حصہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی، ہلکی ہلکی وہاں نیند آنے لگی، کیونکہ آپ تو وہاں تھے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، نیند میں اٹھا کر یہاں لایا گیا، یہاں آنے کے بعد ہلکی سی آپ کو نیند آنے لگی۔ روایات میں آتا ہے ایک تشت لایا گیا، تشت، اس کے اندر علم اور حکمت موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ آرام فرما رہے ہیں، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، شق صدر جس کو کہتے ہیں، سینہ مبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھولا، بغیر کسی آپریشن کے کھولا، بغیر کسی انجیکشن کے کھولا ہے، اور دل کو باہر نکالا اور اس تشت میں آب زمزم کو ڈالا، اور آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک صاف کیا گیا، اور اس میں علم اور حکمت کو ڈالا گیا، پہلے سے ہی علم اور حکمت ہے، مزید اس میں ڈالا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب لمبا سفر کرنا ہے، ایسا سفر کرنا ہے جس کو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، نہ پہلے کبھی کیا ہے نہ آگے چل کر کوئی کر سکتا ہے۔ عجیب و غریب سفر ہے، سب عادت کے خلاف سامنے نظر آنے والا ہے، کوئی چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے، ایسا یہ سفر ہے۔ اس سفر کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو صاف کیا گیا، اس میں علم و حکمت ڈالا گیا اور ایمان ڈالا گیا، مضبوطی تاکہ اس میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ کھولا گیا ہے، 4 مرتبہ سینے کا آپریشن ہوا۔ پہلی مرتبہ کب؟ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 برس کی تھی، اور آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 یا 125 کلومیٹر دور طائف کے قریب قبیلہ بنو سعد کی پہاڑیوں میں تھے۔
حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پینے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ ملک عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر کسی کے یہاں بچہ ہوتا تو دائی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، وہ اس کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ دور و دراز گاؤں میں جو عورتیں رہتی تھیں ان کی زبان بھی صاف، اخلاق، عادت یہ سب اچھے ہوا کرتے تھے، اور ساتھ میں ماحول، موسم یہ سب ٹھیک ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری معتبر خاتون کو دے دیا جاتا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کی نصیب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور وہ خوشی خوشی لے کر وہاں دودھ پلانے چلی گئیں اپنے علاقے میں۔ بنو سعد پورا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک پہاڑ چڑھ کر اتریں گے تقریباً آدھا کلومیٹر، ایک درخت ہے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ اسی درخت کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یعنی دائی حلیمہ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ آپ وہاں کھیل رہے تھے۔ اچانک فرشتے انسان کی شکل میں آئے اور سینے مبارک چاک کیا، دل مبارک کو نکالا اور اس کو دھویا، زمزم سے دھویا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، زمزم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا۔ کیوں دھویا؟ کیونکہ یہ جو معصوم بچے ہیں 2 سال کے، ان کو بڑے ہو کر نبی بننا ہے، رحمت للعالمین بننا ہے، خاتم النبیین بننا ہے۔ اس لیے عام بچوں کی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں نہ ہو، اس لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک صاف کروایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ویسے ہی کر سکتا تھا، لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ عالم اسباب ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک باہر نکلوا کر اس کو آب زمزم سے صاف کروایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 10 سال کی ہوئی تب ایک اور مرتبہ سینے مبارک کا آپریشن ہوا اور دل مبارک کو باہر نکال کر کے صاف کیا گیا، کیونکہ 10 سال کی عمر میں بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، اور جوانی کی امنگیں اور بہت ساری چیزیں اس کو گھیر لیتی ہیں، اور عام بچوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے دل مبارک کو 10 سال کی عمر میں نکالا گیا، صاف کیا گیا آب زمزم سے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ کو نبوت دی جانی تھی، اور آپ کے سینے مبارک پر قرآن نازل ہونا تھا، ایسا قرآن جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو حضور پر نازل نہ کرتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خدا کے خوف سے، قرآن کی جو آیتیں اور ان کے اندر جو معانی ہیں، مطالب ہیں، تفاسیر ہیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو
अवामिर है, नवाही है, अल्लाह के अहकाम है, उनको ये पहाड़ बर्दाश्त न करता, ताब न लाता और रेजे रेजे हो जाता खुदा के खौफ से। ऐसा ये ज़बरदस्त कुरान है, अल्लाह का कलाम है। तो ये कलाम अब नाजिल होने वाला है हुजूर पर। ऐसे भारी भरकम कलाम को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक चाक करवाया, दिले मुबारक को बाहर निकाला गया, फिर उसको साफ किया गया, इल्म, हिकमत, ताकत, कुव्वत उसके अंदर डाला गया। तो 3 मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक खोला गया, दिले मुबारक को साफ किया गया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत पर एहसान है कि आपने कुरान का सारा बोझ, जिसको पहाड़ नहीं संभाल सकता है, खुद ने संभाल लिया और मेरे लिए, आपके लिए, क़यामत तक आने वाले के लिए इस कुरान का पढ़ना आसान कर दिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, निहायत आसान कर दिया। तो कुल 4 मर्तबा अब ये मेराज के सफ़र के मौके पर सीने मुबारक को चाक किया गया, दिल को जमजम से धोया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी हुजूर का दिल साफ करने के लिए आते, कहाँ से आते? आसमानों से आते। आसमानों में कौन सा पानी है? आबे कौसर है, जिसकी पाइपलाइन जन्नत में है, वहाँ से पानी आता है और एक हौज में जमा होता है, हौज़े कौसर। आबे कौसर अफजल है या आबे जमजम अफजल है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 मर्तबा हुजूर का सीने मुबारक चाक कर रहे हैं, शक्के सद्र हो रहा है, दिले मुबारक को धोया जा रहा है और हर मर्तबा जमजम से धो रहे हैं। चाहते तो आबे कौसर भी ला सकते थे और उसको लेकर के हुजूर का दिल साफ कर सकते थे, लेकिन आबे जमजम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक धोया गया। इसको सामने रख करके मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है, अफजलुल मियाही फिल आलम, दुनिया भर के तमाम पानियों में सबसे अफजल पानी अगर कोई है तो वो कौन सा पानी है? आबे जमजम है। कोई बैक्टीरिया का उसमें इफेक्ट नहीं होता और उसके अंदर शिफा ही शिफा है। माउ जमजमा लिमा शुरिब लहू, आबे जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए उसी के लिए है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि आबे जमजम जिस मकसद से पिएंगे वो मकसद हासिल होगा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आबे जमजम हाथ में लिया और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं दुनिया में प्यास बुझाने के लिए जमजम पी रहा हूँ, इस नीयत से पी रहा हूँ कि आखिरत में क़यामत वाले दिन मुझे प्यास न लगे, क़यामत वाले दिन की प्यास से मुझे हिफाजत फरमा। जिस नीयत से बीमार आदमी है, पी ले, बीमारी दूर हो जाएगी। शुगर है, बीपी है और पता नहीं क्या क्या है, नीयत सही हो, पैसा हलाल का लगा हो, पी ले, इंशाअल्लाह शिफा ही शिफा है। और आबे जमजम की एक खुसूसियत क्या है? नबी के पैरों की हरकत से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर मारने से अल्लाह के हुक्म से ये पानी जारी हुआ है।
کون سے نبی؟ 1.25 لاکھ انبیاء میں 10 پیغمبر جلیل القدر ہیں، ان میں پھر 4 پیغمبر جلیل القدر ہیں، ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے حرکت سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کرایا، اس پانی سے حضور کا دل مبارک دھویا گیا۔ یہاں رک کر کے اگر سوچا جائے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے پیغمبر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں میں بڑے ہیں، اتنے بڑے پیغمبر کا دل حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ درجے میں کم ہے حضور سے، ان کے پیر کی حرکت سے جو پانی نکلا اس سے حضور کا دل دھویا جا رہا ہے، بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف نبی ہیں، دوسری طرف باپ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف، اس طرح بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ 20,000 سے زیادہ انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں ہزاروں پیغمبر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی اسی چین سے پیغمبر آئے ہیں، اسی نسل سے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آئے سوائے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہوئے، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، اس طرح سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو باپ ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو باپ کے قدموں سے، اس کی حرکت سے نکلا ہوا پانی بیٹا اپنے سینے پر کیا پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ڈس اوبیڈینس والی بات نہیں ہے، بے ادبی والی بات نہیں ہے، باپ کا وہ درجہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو آب زمزم سے صاف کیا گیا۔ تو آب زمزم کیا ہے؟ آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ اگر اس سے افضل کوئی دوسرا پانی ہوتا وہ لے کر کے آتے تاکہ حضور کا دل صاف کیا جائے۔ علماء نے آگے لکھا آب زمزم سے بھی افضل ایک اور پانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، وضو کرنے کے لیے پانی تھوڑا تھا، وضو کرنے کے لیے پانی تھوڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنا دست مبارک پانی میں ڈال دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا ہے، اور اتنا پانی نکلا کہ 300 آدمیوں کے لیے وہی ایک لوٹا پانی کافی ہو گیا۔ اتنا پانی نکلا کہ 300 آدمیوں نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح سفر میں پانی کی قلت تھی، آپ نے پانی منگا کر اپنا دست مبارک ڈالا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلا، 1500 آدمیوں نے وضو کیا۔ آب زمزم سے بھی افضل کیا ہے؟ حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ہے، جو صحابہ کو نصیب ہوا ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں، صحابہ کو نصیب ہوا۔ آگے علماء نے اور لکھا، ارے اس سے بھی افضل پانی ہے، اس سے بھی افضل وہ پانی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ وہ کون ہے؟ لعاب دہن، حضور کے منہ سے نکلا ہوا تھوک۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈسا، حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے ڈالا۔ تو سب سے افضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو میٹھا تھوک ہے وہ ہے لعاب۔ تھوک بولنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے بولا، لعاب دہن وہ سب سے افضل، اس کے بعد انگلیوں سے نکلا ہوا پانی، اور حضور وضو فرماتے ہیں اس سے نکلا ہوا پانی صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، یتمسحون بوضوئہ، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پانی ٹپک رہا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کوئی چہرے پہ، سینے پہ، سر پہ مل رہا تھا، وہ ہے برکت والا پانی۔ اس کے بعد آب زمزم کا نمبر ہے، اس کے بعد آب کوثر ہے، اس کے بعد دریائے نیل کا پانی ہے، اس کے بعد دریائے فرات کا پانی ہے، اس کے بعد دریائے سیحون ہے، اس کے بعد دریائے جیحون ہے، اس کے بعد آسمان سے برسنے والا پانی، دم کیا ہوا پانی، یہ سب پانی ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک آب زمزم سے دھویا گیا، علم و حکمت اس میں ڈالا گیا، پھر سینے مبارک کو پاک کر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری دکھائی، آسمان سے آئی ہوئی سواری، امپورٹڈ، ایسی جگہ کی سواری کہ جہاں سے کوئی ساری دنیا کا مال اور دولت خرچ کرے نہیں منگا سکتا۔ یہ جو زمین ہے یہاں سے 400 کلومیٹر اوپر ہوٹل بنا رہے ہیں، سیٹلائٹ اس کو سنبھالیں گے، وہاں پر اگر آپ کو رہنے کے لیے مکان چاہیے 200 کروڑ روپے لگیں گے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ تھوڑا اخبار وغیرہ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ زمین سے 400 کلومیٹر اوپر عارضی طور پر ٹیمپروری، جس کا باقی رہنا کوئی یقین نہیں، سیٹلائٹ کب فیل ہو جائے دھڑام سے وہ گر جائے کوئی گارنٹی نہیں، نیچرل آکسیجن، نیچرل پانی یہ سب وہاں میسر نہیں ہوگا، سب آرٹیفیشل ہوگا، سب بنایا ہوا ہوگا۔ بہرحال وہاں رہنے کے لیے 200 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا، صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، آسمانوں سے جانور آ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے پیغمبر کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور دکھایا گیا، اس کا نام بھی کیا؟ براق، برق سے نکلا ہے براق۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، دنیا کی جو بجلی ہے اس کی رفتار کیا ہے؟ بٹن دباؤ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر دور وہ بجلی چلی جاتی ہے۔ دنیا کی بجلی کی یہ رفتار ہے، اور یہ تو وہاں سے آئی ہوئی سواری ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سواری کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی رفتار ہے
اس کی نگاہ جتنی دور جاتی ہے اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا ہے۔ آپ ذرا ایسے کر کے دیکھیں، آپ کو آسمان نظر آئے گا؟ نظر نہیں آئے گا۔ آسمان کتنے ہزار کلومیٹر ہے معلوم ہے کیا آپ کو؟ آسمان، آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے آسمان اور زمین کا ڈسٹنس ایگزیکٹ تو کیا اپراکسیمیٹلی بھی بتایا ہو، نہیں بتا سکتا۔ آسمان کو تو یہ سائنٹسٹ مانتے بھی نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، انگور اگر نہیں ملے تو لومڑی بولتی ہے کھٹے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ کو آسمان کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا تو کہنے لگے آسمان ہے ہی نہیں، بس ایک نیلے رنگ کا کوئی لیئر ہے، بس کوئی پردہ ہے، آسمان وغیرہ نہیں۔ حالانکہ آسمان ہے، ایک نہیں 7 آسمان ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 برس کا راستہ۔ بہرحال سورج کا ڈسٹنس بتا دیں گے، چاند کا ڈسٹنس بتا دیں گے، جوپیٹر کا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان سب کا ڈسٹنس بتا دیں گے، آسمان کا ڈسٹنس نہیں بتاتے۔ تو ہماری نظر جو ہے آسمان تک چلی جاتی ہے، وہ جو براق جنت سے سواری آئی ہے اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ تو اتنی تیز رفتار سواری ہے، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سفر کرایا گیا۔ اب سفر میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے 400 کلومیٹر کے بعد مدینہ منورہ نظر آیا۔ حضرت جبرائیل کو تو پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو کھجوروں والا شہر آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، بڑے کھجور کے باغیچے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ یثرب ہے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب۔ یہ یثرب ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ آپ یہاں پر اتریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے یہ عرض کیا، حضور نے وہاں رک کر کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد اور آگے گئے، مدین آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ، وہاں پر حضور کو اتارا گیا، 2 رکعت پڑھوائے۔ وہاں سے اور آگے گئے، یروشلم، بیت اللحم، انگریزی میں جس کو بیت لحم اور جروسلم کہا جاتا ہے، وہ علاقہ آیا۔ حضور سے کہا گیا یہاں پر آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ 2 رکعت آپ نے وہاں پر بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے تو وادی سینا آیا، کوہ طور، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام فرمایا ہے، وہاں پر بھی حضرت نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ یہاں میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 باتیں کیا ہے؟ سفر ہے کہ نہیں ہے؟ لمبا سفر ہے، بہت دور تک جانا ہے اور واپس بھی آنا ہے، لیکن ہر جگہ رک رک کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے۔ پتہ کیا چلا؟ برکت والی جگہوں پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا اللہ کی طرف سے کہ آپ یہاں پڑھ لیں، تو برکت والی جگہوں پر 2 رکعت نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی غلط والی بات نہیں ہے۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو
غار ہرا جاتے ہیں. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے, وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں. طائف جاتے ہیں, وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مسجد عداس جاتے ہیں, مسجد علی جاتے ہیں, اسی طرح بنو سعد میں جاتے ہیں, اور جعرانہ جاتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آدمی جا کر 2 رکعت پڑھتا ہے, لیکن وہاں لال رومال والے سلفی انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے. حقیقت میں وہ لوگ سلفی نہیں ہیں, غیر مقلد ہیں. وہ لوگ ان کو روکتے ہیں, ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں شرک شرک یلا یمشی, چیختے چلاتے رہتے ہیں. کیا شرک ہے بھائی؟ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, برکت والی جگہ ہے. حضور نے یہاں اپنا قدم مبارک رکھا ہے, آپ یہاں سفر فرمائے ہیں, برکت سمجھ کر کے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ نماز پڑھنے نہیں دیتے وہاں کے لوگ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, برکت والی جگہوں پر نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے, بالکل پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات, یہی غیر مقلدین اہل حدیث حضرات وہ کیا بولتے ہیں؟ 1 رکعت نماز پڑھنا بھی جائز ہے بولتے ہیں. 1 رکعت. دیکھیں کتنا لمبا سفر حضور نے کیا. سفر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. سفر میں تو آدمی ہنگامی میں ہوتا ہے, جلدی سے جانا ہے, نکلنا ہے, اور سفر تو بہت لمبا ہے. اتنے لمبے سفر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نہیں پڑھی, 2 ہی پڑھی ہے. تو 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, 2 ہی رکعت ہے, سب سے آخری درجہ. بہرحال تو برکت والی جگہوں پر نماز پڑھنا, وہاں جانا بالکل جائز ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے, وہاں آپ تشریف لے گئے. اب اس کے آگے کا جو واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی جمعہ میں عرض کروں گا, وہاں سے آسمانوں تک کا اور اس سے آگے جو واقعات پیش آئے وہ میں عرض کروں گا. ابھی ایک اور بات بتا دیتا ہوں, وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سفر فرمایا ہے, اس سفر میں آپ نے 3 عالم کو دیکھا ہے. ایک ہے عالم اسباب, یہ جو عالم ہے جس کو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم اسباب. نمبر 2 عالم برزخ, یعنی قبر والی جو زندگی ہے, اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور تیسرا عالم جس کا حضور نے مشاہدہ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ عالم آخرت ہے, یعنی قیامت سے لے کر ابد الاباد تک, انفینیٹو جس کو کہا جاتا ہے. یہ 3 زمانے ہیں. عالم اسباب, یہ جو زمانہ ہے میں اور آپ جس کو دیکھ رہے ہیں, اس دنیا کو بھی حضور نے اس سفر میں دیکھا. اور قبر کا جو عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے, اس کے حالات کو بھی دیکھا. اور عالم آخرت جو کہ قیامت سے لے کر بالکل ابد الاباد تک ہے, اس عالم کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. ان سب میں کیا کیا دیکھا ہے, اور مسجد اقصی سے لے کر آپ جب آسمانوں پر تشریف لے گئے کن کن پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, یہ سب انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے واقعات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے ان اسباق کو لینے کی اور عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.